السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں بیان فرماتے ہیں والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا. والہجرۃ فریضۃ اور ہجرت کرنا فرض ہے علی ہذہ الامۃ اس امت پر ہجرت کرنا فرض ہے، واجب ہے. ہر اس مومن کو جو کافروں کے شہر میں کافروں کے ملک میں اپنے دین کو اظہار نہیں کر سکتا، 5 وقت نمازیں باجماعت مسجد میں ادا نہیں کر سکتا، اذان نہیں دے سکتا، تو جو اپنے دین کے شعائر کو اظہار نہیں کر سکتا تو اس پر ہجرت واجب ہے، ہجرت فرض ہے. اور ہجرت وہ کافر ملک سے مسلمانوں کے ملک کی طرف کرے گا، یعنی بلد الکفر وہی ہے. اور ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ وہی الانتقال، اور وہ انتقال ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، من بلد الشرک الى بلد الاسلام، بلد الشرک سے بلد اسلام کی طرف، شرک کے ملک سے اسلام کی ملک کی طرف، یعنی اس ملک سے جو کافروں کا ملک ہو وہاں سے مسلمانوں کے ملک کی طرف آنا اور وہاں پر قیام پذیر ہونا، اسی کو ہجرت کہتے ہیں. تو کافروں کے ملک کو چھوڑنا ہے اور مسلمانوں کے ملکوں کی طرف آنا ہے. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ کیا کافروں کے ملک کی طرف جانا جائز ہے کہ نہیں. اگر کوئی مسلمانوں کے ملکوں میں ہے، مسلمان ملک میں ہے، اسلامی ملک میں ہے، کیا اس کو کافروں کے ملکوں کی طرف، دار الکفر کی طرف جانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو علماء کرام ان میں فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 کہ اگر اس شخص کے پاس اتنا دین ہے کہ اس کے دین پر کسی قسم کا حملہ نہ ہو، وہاں جا کے یہ کفاروں کے تمام شبہات کا رد کر سکتا ہو، جواب دے سکتا ہو. نمبر 2 اس کے پاس اتنا ایمان ہو، اتنی قوت ہو کہ یہ شہواتوں کو رد کر سکتا ہو. اگر مختلف قسم کے شہوات اس پر حملہ آور ہوں تو وہ ان کو رد کر سکتا ہے، شہواتوں کی طرف، فحاشی کی طرف نہ جا سکتا، نہ جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو وہاں جانے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی شخص کافروں کے ملک میں اپنے دین کو ظاہر ہی نہیں کر سکتا، اظہار ہی نہیں کر سکتا، اس وقت اس پر واجب ہے اس ملک کو چھوڑنا اور مسلمانوں کے ملکوں میں آنا، جس کو اس کی استطاعت ہو، جس کو اس کی طاقت ہو. وہی باقیت، اور وہ باقی ہے الی ان تقوم الساعہ، یہاں تک کہ
قیامت قائم ہو جائے. یعنی ہجرت جو ہے ہجرت منسوخ نہیں ہوئی ہے اور ہجرت باقی ہے قیامت تک. جب بھی ایسا پایا جائے تو اس وقت مسلمانوں کو ہجرت کرنی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 97 سے لے کے آیت نمبر 99 تک. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کو ملائکہ، جن کی روح قبض کرتے ہیں، اس حالت میں کہ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو. اور ان کو جب ملائکہ روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیم کنتم، تو ملائکہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کس حال میں تھے. یعنی یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے ان کے متعلق جو مکہ میں تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا. یعنی انہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی. ان کو طاقت تھی مکہ سے ہجرت کرنے کی، لیکن انہوں نے اپنے گھر، اپنے مال وغیرہ کو نہیں چھوڑا. تو جب وہ اسی حالت میں ان کی روح قبض کی گئی تو ملائکہ نے ان سے پوچھا، اور یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے ظالمی انفسہم، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. ان کا ہجرت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جب ملائکہ ان کی روح قبض کر رہے تھے تو ان کو فرمایا کہ آپ کس حال میں تھے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں کمزور تھے. یعنی مراد زمین ہے مکہ، ہم مکہ میں کمزور تھے، ہم غالب ہوئے تھے، ہم پر غلبہ انہوں نے کیا تھا. قالوا، تو ملائکہ نے جواب دیا، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین واسع نہیں تھی؟ تو یہاں پر اللہ کی زمین سے مراد ہے مدینہ طیبہ. فتہاجروا فیہا، تو آپ اس کی طرف ہجرت کرتے، مدینہ طیبہ کی طرف. تو جو اس آیت کا سبب نزول ہے، تو پہلے عرض سے مراد مکہ اور دوسرے عرض سے مراد ہے مدینہ طیبہ. لیکن اس طرح اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ عام الفاظ ہے. تو اگرچہ پہلی عرض، پہلی زمین سے مکہ مراد ہے اور دوسری سے مدینہ طیبہ مراد ہے، لیکن یہ عام ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہر اس دور میں، ہر اس وقت میں، یا ہر اس شہر میں جہاں پر مسلمان اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کو وہاں سے ہجرت کرنی ہے اور اس زمین کی طرف جانا ہے جہاں پر وہ اپنے دین کا اظہار کر سکے، دار الاسلام میں کی طرف جانا ہے. تو فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، تو جنہوں نے اب ہجرت کی نہیں کی استطاعت کے باوجود بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری پہنچنے کی وہ جگہ ہے. لیکن جن کو طاقت نہیں تھی ہجرت کرنے کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی نفس پر، کسی بھی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس بوجھ کو اٹھانے کی اس کو طاقت نہ ہو. تو جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اس کے بعد فرماتے ہیں الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں. الا المستضعفین من الرجال، یعنی کمزور بے بس ہے مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا يستطيعون حیلة، جنہیں نہ تو کسی چارے کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے. لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون
सबीला, ना ही उनको किसी चारे कार की ताकत यानी कोई किसी किस्म का हीला नहीं कर सकते, और ना ही उनको रास्ते का इल्म हो, यानी जिस तरह जहां से वो हिजरत करते, यानी उसको उनको हिजरत करने की ताकत ही नहीं थी। फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ुव अन्हुम, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करे, उनको माफ करे। वकान अल्लाहु अफुवन गफूरा, और बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला दरगुजर करने वाला और माफ फरमाने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अफू करने वाला, दरगुजर करने वाला और गुनाहों की मगफिरत करने वाला है। इसी तरह इसकी दूसरी दलील है वक़ौलुहु तआला, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान, या इबादियल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने ईमान लाया है, इन्ना अर्दी वासिअतन, मेरी जमीन वसी है, वसी पैदा की है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, ये जमीन वसी बनाई है। फ़इय्याय फ़अबुदून, बस मेरी ही इबादत करो। तो अगर आप उस जमीन में मेरी इबादत नहीं कर सकते, तो मेरी जमीन वसी है, वासिआ है, तो उसकी तरफ हिजरत करो और मेरी ही इबादत करो। सूरत अल-अनकबूत में आयत नंबर 56। तो इसमें भी जो है हिजरत का हुक्म है। कहते हैं शेख रहिमहुल्लाह, क़ाल अल-बग़वी, इमाम बग़वी रहिमहुल्लाह तआला ने अपनी तफसीर में फरमाया है, तफसीर बग़वी में रहिमहुल्लाह, सबब नुज़ूल हाज़िहिल आया, ये जो आयत है, या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून, तो कहते हैं इस आयत का सबब नुज़ूल ये है, शान नुज़ूल ये है, फिल मुस्लिमीना, जो मुसलमानों के मुतालिक उतरी है, ये आयत मुसलमानों के मुतालिक नाजिल हुई है। अल्लज़ीना फी मक्का, जो मक्का में थे, लम युहाजिरू, जिन्होंने हिजरत नहीं की, नादाहुमुल्लाहु बिस्मिल ईमान, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको इस्लाम के नाम से पुकारा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने हिजरत नहीं की। हाँ, जिन्होंने हिजरत नहीं की और जिनको ताकत थी हिजरत करने की, उसके बावजूद भी उन्होंने हिजरत नहीं की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तो उनको वईद सुनाई है, उलाइका मअवाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, वसाअत मसीरा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाऊज़ु बिल्लाह कि वो काफिर हुए हैं उससे। उसका मतलब ये नहीं है कि उससे वो काफिर हुए हैं हिजरत न करने की वजह से, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको इस ईमान के नाम से पुकारा। या इबादियल्लज़ीना आमनू, या इबादियल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको ईमान के नाम से पुकारा। तो इसका मतलब है कि वो जो है मुसलमान ही थे, मुसलमान ईमान मुमिन ही रहे हैं, इस वजह से हिजरत न करने की वजह से वो काफिर नहीं हुए हैं। तो बहरहाल इमाम बग़वी रहिमहुल्लाह, शेख रहिमहुल्लाह कहते हैं कि यहाँ पर इमाम बग़वी ने जो है इस तरह कहा है, लेकिन जब हम तफसीर बग़वी की तरफ जाते हैं तो उस वहां पर जो है इसी तरह बिल्कुल अल्फाज नहीं है। तो हो सकता है कि शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह ताला ने अपने अल्फाज में जो है ये जिक्र किया है, इमाम बग़वी रहिमहुल्लाह ताला का ये कौल अपने अल्फाजों में जिक्र किया है। तो वद्दलीलु अलल हिजरति मिनस सुन्ना, तो ये कुरान की दलीलें थी। तो सुन्नत से क्या दलील है हिजरत की? वद्दलीलु अलल हिजरति मिनस सुन्ना, तो सुन्नत से हिजरत की क्या दलील है? कौलुहु तआला, वो है कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उन्होंने कहा है, ला तनक़तिउल हिजरतु हत्ता तनक़तिअत तौबा, तब तक हिजरत मुनक़ता नहीं होगी जब तक कि तौबा मुनक़ता न होगा। यानी जब तक कि तौबा कायम रहेगा तब तक हिजरत भी कायम रहेगी। वला तनक़तिउ तौबतु, और तौबा जो है वो कब मुनक़ता होगा, यानी तौबा कब कबूल नहीं किया जाएगा? हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, जहाँ तक कि आफ़ताब, जहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू न हो। तो जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो उसके बाद किसी का तौबा कबूल नहीं किया जाएगा। तो वहां तक जो है, तब तक जो है हिजरत जो है बरकरार है। जब भी किसी शख्स को जब भी कोई शख्स जो है इस तरह बलदुल कुफ्र में होगा कि वो अपने शाआइर को नहीं अदा कर पाएगा, उनका इजहार नहीं कर पाएगा,
تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے جب اس کو ہجرت کی طاقت ہو. تو کہتے ہیں فلما استقر فی المدینہ، بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور وہ مدینہ طیبہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی، وہاں پر جمے رہے، امر ببقیت شرائع الاسلام، اس کے بعد اسلام کے جو باقی شرائع ہیں ان کا حکم دیا گیا، اسلام کے باقی شرائع کا حکم دیا گیا. تو نماز تو مکہ میں ہی فرض ہوئی، معراج کے وقت ہی مکہ میں ہی، تو مدینہ میں باقی جو دین کے شرائع ہیں وہ فرض ہوئے، یعنی زکوٰۃ، روزہ، حج جو ہے یہ پھر مدینہ طیبہ میں جو ہے واجب ہوئے. ان کا حکم مدینہ طیبہ میں دیا گیا، مثال کے طور پر الزکوٰۃ، اس کا حکم مدینہ طیبہ میں دیا گیا، حالانکہ اس میں اختلاف ہے. علماء کا بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مکہ میں ہی واجب ہوئی، لیکن اس کی مقدار جو ہے اس کی مقدار مقرر نہیں ہوئی، اس کی مقدار مقرر نہیں ہوئی، لیکن جو مقدار پھر مقرر ہوئی وہ مدینہ طیبہ میں ہوئی. تو جو باضابطہ مقدار کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوئی وہ مدینہ میں ہوئی. والصوم اور رمضان کے روزے بھی مدینہ طیبہ میں ہی واجب ہوئی، والحج اور حج بھی مدینہ میں ہی واجب ہوا، والاذان اور اذان بھی مدینہ میں ہی واجب ہوئی، والجہاد اور جہاد بھی، والامر بالمعروف اور امر بالمعروف بھی نیکی کا حکم، والنہی عن المنکر اور منکر کے سے نہیں، یعنی منکر سے منع، وہ سب جو ہے مدینہ میں ہی پھر واجب ہوا. وغیر ذلك من شرائع الاسلام، اور اس کے علاوہ بھی جو اسلام کے شرائع ہیں وہ ان کا حکم پھر مدینہ طیبہ میں دیا گیا. اخذ على هذا 10 سنین، تو ان جو باقی شرائع ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لیے، تو 10 سال تک وہ مدینہ طیبہ میں رہے، 10 سال تک ان پر وحی نازل ہوئی، پھر ہجرت کے بعد مزید 10 سال، وبعدها توفی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس دنیا سے منتقل ہوئے، صلاۃ اللہ وسلامہ علیہ، ان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی صلاۃ و سلام ہو. ودینہ باق، حالانکہ وہ تو فوت ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا دین باقی ہے، لیکن ان کا دین باقی ہے، اسلام جو قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ دین انشاءاللہ تعالی غالب ہوگا. ودینہ باق، اور ان کا دین باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وفات پالی مدینہ طیبہ میں ربیع الاول کے مہینے میں. تو ربیع سفر کے آخری سفر کے آخری ایام میں وہ بیمار ہوئے، پھر ربیع الاول کے ابتدا میں جو ہے انہوں نے وفات پالی. تو بہرحال جس میں جو ہے اختلاف ہے کہ وہ کون سا دن ہے، تو جس میں زیادہ راجح جو ہے زیادہ درست ہی لگتا ہے کہ وہ 9 ربیع الاول تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پالی، 12 ربیع الاول کو نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وفات پائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہی تولد ہوئے، ٹھیک ہے، 9 ربیع الاول کو تولد ہوئے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پالی. تو بہرحال وَهَذَا دِينُهُ، اور یہ ان کا دین جو ہے وہ باقی ہے. لا خیر الا دل الامت علیہ، کوئی بھی ایسا خیر نہیں ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو، ہر خیر کی رہنمائی کی. ولا شر الا حذر منه، اور کوئی بھی ایسا شر نہیں ہے جس سے انہوں نے روکا نہ ہو، تو ہر شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اسے روکا. والخیر، اور وہ خیر جس کی رہنمائی انہوں نے کی، الذی دلہ علیہ، جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اور وہ خیر ہے التوحید، توحید کا خیر. وجمیع ما یحبہ اللہ ویرضہ، اور وہ پورا جس سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہے. والشر، اور وہ شر الذی حذرها منہ، جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ ہے الشرک، وہ شرک ہے. وجمیع، اور وہ تمام چیزیں ما یکرہہ،
اللہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، وَيَأْبَاهُ اور جس کا انکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، ان سے روکا ہے۔ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا، نبی آخر الزمان ہے، تمام لوگوں کی طرف ان کو بھیجا۔ وَفَّرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ اور دونوں ثقلین جن اور انس، الجن والانس، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری فرض کی، کہ دونوں کو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فرمان، قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے اے لوگو، یعنی تمام لوگوں کی طرف رسول، ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ اور انہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، اور دین پورا ہوا، مکمل ہوا، اب اس میں کوئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدلیل قولہ تعالیٰ، اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور آپ پر میں نے اپنی نعمت کو پورا کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں آپ پر دین اسلام پر راضی ہوا، اور آپ کے لیے میں دین اسلام پر راضی ہوا۔ تو یہ دین اسلام مکمل ہوا الحمدللہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، انتقال کیا، تو انشاءاللہ تعالی وہ اگلے درس میں۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.